السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني فهما۔ ماشاءاللہ جی، کون پڑھیں گے جی سب سے پہلے برکت کے لیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پڑھیے جی۔ باب الدین یسر وقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الدین الی اللہ حنیفیت السمحة۔ تھوڑا اونچی پڑھیے گا۔ جی شیخ مطلب الدین یسر، دین آسان ہے۔ تو ایک تو یہ باب قائم کیا، دین آسان ہے، یعنی اس پر عمل کرنا یہ انسان کی طاقت سے باہر نہیں ہے۔ جہاں کہیں انفرادی طور پر کسی کی طاقت سے باہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا مکلف ہی نہیں ٹھہراتے، اس کو غیر مکلف قرار دے دیتے ہیں۔ تو دین یعنی دین کے جتنے بھی ارکان ہیں ان پر عمل کرنا فی نفسی ہی دین آسان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آسانی اختیار کرنا یہ دین ہے، ٹھیک ہے؟ دین میں آسانی ہے، آسانی میں دین نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ کیونکہ یہ روزہ رکھنا یہ مشقت کا کام ہے، لہٰذا روزہ نہیں ہے دین کے اندر، ایسا نہیں ہے۔ روزہ رکھنا انسان کی طاقت سے باہر نہیں ہے۔ ہاں، جن کی طاقت سے باہر تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ دے دی ہے، روزے میں چھوٹ دے دی۔ اس طرح نماز ہے، نماز میں رخصتیں موجود ہیں لیکن نماز میں چھوٹ نہیں ہے۔ اس طرح حج ہے، حج کے جو صاحب استطاعت پر ہے، چاہے وہ جسمانی اور مالی استطاعت رکھتا ہو، اسی پر حج فرض ہے۔ اس طرح زکوٰۃ وہ بھی انہیں پر فرض ہے کہ جن کے پاس نصاب کو پہنچنے والا مال موجود ہے۔ تو یہ آسانی ہے، یعنی دین کے اندر آسانی ہے، آسانی کے اندر دین نہیں ہے، یہ ایک جملہ ذہن میں رکھیں۔ دوسرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حب الدین الی اللہ الحنیفیہ السمحہ، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب دین وہ ہے کہ جو حنیفی ہو، مطلب سیدنا ابراہیم علیہ السلام والا دین جو ہے وہ ہو، جس میں یکسوئی ہے، یعنی فرما برداری والا، اور السمحہ آسانی والا، آسانی اور ساتھ فرما برداری ہو، کیونکہ دین کے اندر آسانی اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا آسان عمل ہے، تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کو یہ دین پسند ہے۔ گویا اپنی طرف سے انسان یہ چاہے کہ میں اللہ کی فرما برداری کروں اپنی طرف سے، ایک حنیفی دین ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت ہے، اور یکسوئی ہے، فرما برداری ہے، اطاعت ہے۔ یہ والا دین یقیناً یہ دین آسان ہے، اور جو انسان خود اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، پڑھتا ہے دین کے اقدار اور دین کی حدود سے، تو وہ انسان اپنے اوپر تنگی کر لیتا ہے۔ اس طرح کی یہ صوفیہ جو اپنے نفس پر بلا وجہ کا جبر کرتے ہیں، کئی حلال چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں، یہ بالکل بھی دین نہیں ہے، یہ اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ جی آگے پڑھیں جی۔ قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الدين يسر، کہ بے شک دین آسان ہے، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه،
اور جو بھی دین میں سختی اختیار کرتا ہے تو دین اس پر غالب آ جاتا ہے۔ جی بالکل۔ فسدد فسددو پس سیدھے فسدیدو رہو فسددو فسدیدو پس سیدھے رہو فسدیدو فسددو پس سیدھے رہو وقاربو اور قریب ہو وابشرو اور خوش ہو جاؤ واستعینو بالغدوۃ والروحۃ اور مدد طلب کرو صبح کے وقت اور پچھلے پہر وشیء من الدلجۃ اور رات کے کچھ حصے میں۔ اب اس میں کچھ چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ بات بیان ہوگی کہ ان الدین یسر، جو اوپر والی جو ہے نا وقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باب کے اندر ہے، کیونکہ یہ حدیث ہے لیکن یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ اور یہ والی جو حدیث ہے یہ دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے، معلوم نہیں اس کی سند کیسی ہے۔ سند احمد کے اندر اس سے ملتی جلتی حدیث ہے، خیر دینکم ایسر، یہ تو ثابت ہے۔ جی آگے ہے حدیث کے اندر ان الدین یسر، اس کا متعلق عرض کر دیا کہ یسر سے مراد کیا ہے۔ دوسرا ہے اگلی بات ہے وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ، اب دین کے ساتھ جو سختی بلا وجہ کی کرتا ہے، یعنی اپنے اوپر خود جبر کرتا ہے، جتنی دین نے اس کو مکلف ٹھہرایا اس سے زیادہ اپنے آپ کو مکلف ٹھہراتا ہے، تو وہ جیسے ہی اپنے آپ کو مکلف ٹھہرائے گا، زیادہ سختی کرے گا، اپنے جبر کرے گا نفس کے اوپر، تو بہت جلد دین خود اس پر غالب آ جائے گا، یعنی وہ پھر اکتا جائے گا اور وہ پیچھے ہٹ جائے گا، یا وہ اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے جو ساری ساری رات قیام کرتا ہے، بلا دین کا مطلوب کیا ہے کہ رات کا کوئی حصہ قیام کر لیا جائے، پہلے والا، درمیان والا یا آخر والا، لیکن ہمیشہ ہی، کبھی کبھار تو چلو ساری رات قیام ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ ہی کوئی ساری رات قیام کرتا ہے تو کتنا عرصہ وہ چلے گا؟ چند دنیں چلے گا، دن کے بھر کے اندر اس نے ظاہر کام کاج بھی کرنا ہوتا ہے، کتنے کے دن وہ چل لے گا؟ اب کچھ عرصے کے بعد یا تو وہ بیمار ہو جائے گا، یا وہ اکتا جائے گا، یا پھر کوئی اور اس کے ساتھ مسئلہ بن جائے گا، پھر وہ رہی صحیح جو اس کی نیکی ہوگی اس سے بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے جو یعنی ہر چیز ہی اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتا ہے، یعنی جو اللہ نے اس کو دیا ہے، اپنے جو حقوق ہے اس کو وہ بھی ادا نہیں کرتا، بلکہ سارا کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، افراط و تفرید کا شکار ہو جاتا ہے، تو وہ خود اپنے اوپر جبر کر کے دین کو اپنے اوپر غالب کر لے گا، یعنی وہ پھر ایک وقت آئے گا کنگال ہو کر بیٹھ جائے گا، پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ولا تجعل یدک مغلولہ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما مدحورا، اس طرح کی کوئی آیت ہے، اس طرح ہم نے پڑھی تھی۔ تو بالکل ہی ہاتھ بند کر لینا یا بالکل ہی کھول دینا، یہ انسان کو ملامت زدہ اور شرمندہ کر کے رکھ دے گا۔ تو جو بھی دین کے اوپر جبر کرے گا، اپنے اوپر جب دین کے والے سے اپنے اوپر جبر کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے وسدیدو، اب ہے کہ دین کے جتنی حدود و قیود ہیں یا دین نے جو بھی تمہاری رہنمائی کی ہے، وسدیدو، اس میں تم سیدھے رہو، بالکل سیدھے رہو، یعنی اس کے مطابق بالکل منوان اس کے مطابق چلتے رہو، او وقاربو، اور قریب قریب رہو، مطلب کہ جو اسلام کی حدود ہے اس کے قریب قریب رہو، یا بالکل سیدھے اس کے مطابق رہو۔ اب اگر تم سیدھے نہیں رہ سکتے پورے، اتنی تمہارے اندر اہلیت نہیں ہے یا اتنی تمہیں توفیق نہیں ہے، تو پھر قریب قریب رہو کہ زیادہ دور نہ اسلام سے جاؤ، ٹھیک ہے۔ جو اسلام نے حدود اور قیود مقرر کی ہیں، جو اسلام نے نیکیاں مقرر کی ہیں، ان کے قریب قریب رہو، چلیں کبھی سستی ہوگی کبھی پوری ہوگی، یعنی قریب قریب رہو، وابشروا، اور خوش ہو جاؤ، یعنی اس پر عمل کر کے تم پھر خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی عطا کر دے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا صلہ دے دے گا، تو اب شروع مطلب یہ اللہ کی طرف سے تم خوش ہو جاؤ۔ آگے ہے، آگے ایک راستہ بتایا گیا ہے دین کا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ، کہ تم مدد طلب کرو صبح۔ ابھی یہ جو ہے نا یہاں پہلے آپ تشبیہ دی گئی ہے، یا ایک استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے
کہ جس طرح انسان یعنی اس کو چلنے کے ساتھ، غدوہ کہتے ہیں، غدوہ کہتے ہیں چلنے کو، یعنی صبح کے وقت چلنا، روحا کہتے ہیں شام کے وقت چلنا، یعنی دوپہر کے بعد چلنا، زوال کے بعد، اور شیء من الدلجا رات کے ایک حصے کے اندر چلنا، ٹھیک ہے۔ اب جو شخص سارا دن چلتا رہے، فرض کیا سارا دن چلتا رہے، وہ تھک جائے گا، نہ وہ اپنے منزل مقصود پر پہنچ سکے گا، وہ تھک جائے گا۔ اور جو صبح چلا، پھر کچھ آرام کیا، پھر دوپہر کو چلا اور آرام کیا، یا رات کے ایک حصے کے اندر اس نے جو ہے وہ سفر کیا اور باقی رات وہ سویا رہا، تو وہ صحت اس کی بہار رہے گی، وہ خوشحال رہے گا اور اکتائے گا نہیں اپنے سفر سے، اس کو سفر اس کے لیے بوجھ نہیں بنے گا۔ اس کو تشبیہ دی گئی اعمال کے ساتھ، یعنی جس طرح تم دنیا کے معاملات میں سفر کے اندر تم چلتے ہو، تو اسی طرح تم جو ہے اعمال کے اندر بھی اسی طرح ہی چلو، ٹھیک ہے۔ یعنی صبح کے وقت کوئی ایسی آپ نیکی کر لو کہ جو تم اپنا وظیفہ بنایا ہوا ہے، مثلا کسی نے قرآن پاک پڑھنا ہے، کسی نے نوافل پڑھنے ہیں، صبح کے وقت پڑھ لے ایک وقت، جس طرح اشراق کا ہوتا ہے۔ پھر روحا دوپہر کے وقت، یعنی جب زوال کے بعد ایک درمیان میں وقفہ مل جاتا ہے انسان کو، دیگر بندہ کام بھی اس میں کر سکتا ہے، آرام بھی کر سکتا ہے، تو اس طرح وہ شیء من الدلجا، اور رات کے ایک حصے میں ساری رات قیام کرنے کی بجائے رات کا کوئی ایک حصہ، پہلا دوسرا تیسرا حصہ اس کو کر لو، تو یہ اس سے تمہیں مدد ملے گی، اس پر تم دوام بھی اختیار کر سکتے ہو۔ تو یہ جو ہے نا تشبیہ دی گئی ہے اس دنیا کے راستوں کے ساتھ اس کو، اعمال کو، کیا اس کا سمجھ آ گئی جی؟ یعنی افراط و تفرید نہیں کرنی، نہ بالکل اسلام سے دین سے دور ہو جانا ہے، نہ بالکل اس قدر متشدد ہو جانا ہے کہ بندہ اپنا اوڑھنا بچھونا ہی صرف نیکیاں اکٹھی کرنے کو بنا لے، باقی جو حقوق ہیں اس کی ادائیگی کے اندر کوتاہی برتے۔ اس کی کئی ایک مثالیں، جس طرح عہد نبی کے اندر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نے قیام کے لیے رسی باندھ رکھی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس سے ذریعے نیکی حاصل کی جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے، بھی اس کو اتار دو اور اس وقت تک نیکی کرو، اس وقت تک تہجد پڑھو جب تک تم یقظان اور بڑے ہوشیار اور چاقو چوبند ہو، اور جب تم افتاد جاؤ تو پھر تم سو جاؤ، نیند آنے لگے تو سو جاؤ، اپنے اوپر جبر نہ کرو، جس طرح کے یہ صوفیہ کرتے ہیں جی۔ تو اس حدیث یا اس باب کا مناسبت کتاب الایمان کے ساتھ کچھ اس طرح سے ہے کہ پیچھے چونکہ یہ ذکر کیا ہے نا قیام رمضان کا اور جد و جہد کرنے کا، الجہاد کا، کہ کوئی اس سے یہ نہ سمجھ لے کہ انسان نے اپنی بساط سے بھی زیادہ جو عبادت کرنی ہے، اپنی حد سے زیادہ نہیں بڑھنا، بلکہ دین کے اندر آسانی کو اختیار کرنا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو معاملات میں سے کسی ایک معاملے کو اختیار کرنے کا کہا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسر آسان تر کو اختیار کرتے تھے، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رخصت رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ جو نیکیاں ہیں، ان الدین یسر، جو نیکیاں ہیں یہ دین ہے، اور دین آپ کو پتہ ہے کہ ایمان کا اور اسلام کا دوسرا نام ہے، تو گویا یہ نیکیوں کے اوپر بھی ایمان کا لفظ بولا جا سکتا ہے، اور نیکیاں ایمان کا جزو ہے، اس سے ایمان بڑھتا گھٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پر معتزلہ وغیرہ کا رد ہے، اس طرح ان کا بھی رد ہے، خارجیوں کا بھی رد ہے، ٹھیک ہے، جو ایمان کو، سوری، اعمال کو ایمان کا حصہ جز نہیں سمجھتے۔ پڑھیے جی، آگے کون پڑھیں گے جی؟ أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم. باب الصلاة من الإيمان، اس بارے میں کہ نماز ایمان میں سے ہے، وقول اللہ، اور اللہ کے اس فرمان کے مطابق، کیا نضیع، اور اللہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرنے والا، یعنی صلاتکم عند البیت، یعنی تمہاری نماز
اللہ کے گھر کے سامنے. اب یہاں ایک قال اشکال پیدا ہوتا ہے. حدثنا عمرو بن یہاں ایک خالد. سنیے یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان یعنی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا. یعنی صلاتکم عند البیت، امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ صلاتکم عند البیت، کہ بیت اللہ کے پاس جو تمہاری نمازیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. یاد رکھیں کہ بعض نے یہاں یہ بھی بعض نسخوں کے اندر آیا یعنی صلاتکم الی بیت المقدس. دراصل ہوا یہ تھا، بلکہ آپ پہلے یہ حدیث پڑھ لینا اس کے بعد پھر کرتے ہیں. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخوالهم غار. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہلی بار آئے یا تو وہ اپنے اجداد کے پاس گئے، اخوال یعنی راوی کہتے ہیں کہ یا وہ اخوال کے پاس. اجداد مطلب ننہال جو ہے نا، ننہال، اپنے ننہال کے ہاں ٹھہرے، یا یہ فرمایا کہ اپنے جو ماموں کے ہاں ٹھہرے. جی جی. وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف 16 مہینے نماز پڑھی. او 17 شہرا، یا 17 مہینے. وكان يعجبه، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چاہت تھی، پسند یعنی پسند تھا، ان تكون قبلته قبل البيت، کہ قبلہ ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہو. یعنی آپ کا وأنه قبلہ ہو، صلى أول صلاة آپ کو پسند صلاها. تھا، آپ کو پسند تھا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو. وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز جو پڑھی صلاها صلاة العصر، تو وہ نماز عصر تھی، یعنی مدینہ یعنی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصلى تحویل قبلہ معه. کے بعد، تحویل قبلہ کے بعد جو پہلی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف پڑھی تھی نا، پہلے تو 16 ماہ 17 ماہ بیت المقدس کی طرف پڑھتے رہے، بعد میں جو قبلہ تبدیل ہوا تو پہلی نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف پڑھی تھی وہ نماز عصر تھی. وصلى معه قوم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی یعنی صحابہ کی جماعت نے نماز پڑھی. فخرج رجل ممن صلى معه، تو ایک آدمی نکلا جنہوں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی. فمر على اہل مسجد وهم راکعون، تو وہ ایک مسجد سے نکلے اس حال میں کہ وہ رکوع کی نہیں، حالت میں تھے. وہ ایک مسجد والوں کے پاس سے گزرے، یعنی ایک جماعت ہو رہی تھی مسجد کے اندر، وہاں سے گزر ہوا. ہم راکعون، اس حال میں کہ وہ رکوع کر رہے تھے، رکوع کی حالت میں تھے، یعنی اس کا گزر ایک مسجد والوں کے پاس سے ہوا. جی. فقال اشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قبل مکہ، تو انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی مکہ کی طرف. فداروا كما هم قبل البيت، تو انہوں نے یعنی دارو یعنی چینج کی اپنی پوزیشن. وہ پھر گئے تماہم، اسی حالت میں، یعنی جس حالت میں تھے اسی حالت میں وہ پھر گئے قبل البیت، بیت اللہ کی طرف، کعبہ کی طرف پھر گئے وہ اسی حالت میں. انہوں نے نماز کو مکمل کرنے کا بھی انتظار نہیں کیا، بلکہ اپنی اسی حالت، اسی رکن کے اندر ہی وہ پھر گئے، یعنی رکوع کی حالت میں ہی وہ پھر گئے. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، یعنی یہود اور اہل کتاب کو یہ پسند تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے. یعنی فلما ان کو بڑا ولى اچھا لگتا وجهه تھا قبل البيت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 16-17 ماہ نماز پڑھتے رہے نا بیت المقدس کی طرف، تو یہود کو بڑا پسند تھا کہ بھئی یہ ہمارے ہی قبلہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن جیسے ہی قبلہ تبدیل ہوا تو پھر ان کو جو ہے نا بڑا حسد پیدا ہو گیا. فلما ولى وجهه قبل البیت، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ، اپنا رخ بیت اللہ کی طرف موڑ لیا تو انکروا ذالک، تو انہوں نے اس چیز کا بڑا انکار کیا، بڑا نکیر کی، انہوں نے ناپسند کیا. ٹھیک ہے. تو قال زہیر حدثنا ابو اسحاق عن البراء فی حدیثی هذا انه مات علی القبلۃ، انہوں نے اپنی اس حدیث میں، براء بن عازب نے اپنی اس حدیث کے اندر بیان کیا ہے کہ انه مات علی القبلۃ،
قبل ان تحول قبل ان تحول قبل ان تحول کہ تحویل قبلہ سے پہلے فوت ہو گئے، یعنی اسی قبلہ پر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہوئے فوت ہوئے ہیں، رجال بہت سے لوگ، وقتلوا اور کچھ شہید کر دیے گئے ہیں۔ کہنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ بعد میں جب قبلہ تبدیل ہوا تو اس دوران جو 16 ماہ نماز پڑھی ہے مدینہ کے اندر، اس دوران بہت سے لوگ اسی قبلہ کی طرف نماز پڑھتے پڑھتے فوت ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہمیں بعد میں قبلہ تبدیل ہوا تو ہمیں شک پیدا ہو گیا، پتہ نہیں اب ان کی نمازیں قبول ہوئی ہوں گی کہ نہیں ہوئی ہوں گی۔ فلم ندری، کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں پڑ رہا تھا کہ ما نقول فیہم، کہ ہم اپنے ان بھائیوں کے بارے میں کیا کہیں جن کی تحویل قبلہ سے پہلے ہی موت ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کر دی، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں، یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرنے والا۔ اب امام یہاں جو ہے نا، یعنی وہ نمازیں جو تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، تمہارے بڑوں نے، یہ تم نے بھی پڑھی ہیں ظاہر ہے، اور تمہارے بھائیوں نے جو فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کرے، کیونکہ اس وقت جو بیت المقدس کی طرف انہوں نے منہ کیا تھا وہ بھی اللہ کے حکم سے کیا تھا، اب بیت اللہ کی طرف جو تمہیں منہ کرنے کا حکم دیا گیا یہ بھی اللہ کے حکم سے دیا گیا۔ اچھا، یہاں پر غور کیجیے، یعنی صلاتکم عند البیت، یعنی تمہاری نماز بیت اللہ کے پاس جو ہے وہ مراد ہے اس ایمانکم سے۔ تو بعض جگہ پہ جو ہے نا اس کی تفسیر یہ آئی ہے، صلاتکم الی بیت المقدس، یعنی یہ آئی ہے صلاتکم الی بیت المقدس، اور یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو یعنی صلاتکم عند البیت جو فرمایا نا، اس کی آپ وجہ سمجھیں، یہ بالکل صحیح فرمایا انہوں نے۔ دراصل جب نماز فرض ہوئی نا مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر ہی فرض ہوئی تھی نماز، مکہ کے آخری ایام میں، تو مکہ کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہاں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ ذہن میں رکھیں۔ نماز فرض ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ مکہ کا آخری ایام تھے مکی دور، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی ہی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے وہاں بھی، اور پھر جب مدینہ میں گئے تب بھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہا جا، امام بخاری یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو نمازیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بیت اللہ کے اندر یعنی بیت اللہ کے پاس بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ضائع نہیں کرے گا، یعنی حالانکہ بیت اللہ قریب تھا اس کے باوجود تم نے جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ ان کو بھی ضائع نہیں کرے گا، چاہے جائے کہ ان نمازوں کو اللہ تعالیٰ ضائع کرے کہ جو تم نے بیت اللہ سے دور ہوتے ہوئے، یعنی مدینہ کے اندر ہوتے ہوئے تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں۔ تو گویا جب بیت اللہ کے پاس تمہاری جو نمازیں جو اللہ کے حکم سے تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں ان کو اللہ نے ضائع نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو بھی ضائع نہیں کرے گا کہ جو تم نے مدینہ میں رہتے ہوئے، یعنی مکہ سے دور مدینہ میں رہتے ہوئے تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ استدلال بالکل صحیح ہے۔ تو آگے اب اس میں یہ جو ہے نا 16 یا 17 ماہ نمازیں پڑھی ہیں، تو مسلم کی روایت کے اندر جو ہے نا، یعنی اس کی مسلم وغیرہ کی روایت کے اندر بغیر شک کے 16 ماہ نمازوں کا ذکر ہے، وہ ہے 16 ہی متعین ہے۔ اس روایت کے اندر بہت سے فوائد ہیں۔ نمبر ایک کہ خبر واحد سے حجت پکڑنا جائز ہے، کیونکہ وہ صحابی جس نے جا کر کہا تھا اہل مسجد سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بیت اللہ مین مکہ کی طرف منہ کر کے نماز میں پڑھائی ہے، تو انہوں نے اس صحابی کی بات کو مان لیا، اس کی تحقیق نہیں کی، یعنی وہ جب راوی ثقہ ہو چاہے ایک ہی ہو تو وہ قابل عمل ہے، قابل
حجت ہے۔ تو یہ خبر واحد کی یا بلکہ غریب کی حجیت کی دلیل ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو بار الاحاد کے اندر بھی ذکر کیا اس روایت کو۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کے یہاں حدیث لانے سے ایک اور فائدہ یہ نکلتا ہے کہ مرجیہ کا ارادہ ہے نا، مرجیہ کہ جو اعمال کو ایمان سے الگ سمجھتے ہیں۔ اہل سنہ کا کہتے ہیں کہ ایمان کے اندر اعمال بھی شامل ہیں، کیونکہ یہاں عمل کے اوپر یعنی نماز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایمان کا لفظ بولا ہے، تو مرجیہ تو ایسا نہیں کر سکتے، تو مرجیہ کا اس کے اندر رد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو باقاعدہ ایمان کا لفظ بولا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، اس طرح کے پہلے بھی کچھ دلائل گزر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی اس سے کئی ایک فوائد حاصل ہوتے ہیں، صحابہ کرام کی حرص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی طرف، اور اسی طرح تحویل قبلہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش، اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے ساتھ محبت اللہ تعالیٰ کی، کہ آپ نے اپنے زبان سے اظہار بھی نہیں کیا اپنی خواہش کا، صرف تمنا کی ہے، آنکھوں کو اٹھایا ہے آسمان کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس طلب کو اس قدر پورا کیا کہ آپ کی خواہش کے مطابق آپ کا قبلہ کعبہ کو بنا دیا۔ کسی کا کوئی اس میں سوال ہے تو کر سکتے ہیں جی۔ جی آگے جی کون پڑھیں گے جی آگے؟ کلاس احمد صاحب پڑھیں گے جی آپ؟ محسن علی تابش، محسن صاحب، محسن علی تابش، حافظ اللہ، آپ پڑھنے چاہیں گے؟ جی محسن صاحب نہیں پڑھنا چاہتے؟ ٹھیک ہے، ڈاکٹر جنید صاحب۔ جی عارف صاحب آپ پڑھیں گے پھر؟